اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی یحمل الوجود علی موضوعاته بمعنى واحد اشتراکا معنویا۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے سلسلے میں کتاب بدایت الحکمت کے مباحث میں جاری تھی، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پہلی فصل اس مرحلے اولا کی بیان کی کہ جس کا عنوان تھا مفہوم وجود ایک بدیہی اور واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی شناخت میں کسی اور واسطے کی، کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسی مرحلے اولا کی دوسری فصل کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ مفہوم وجود ایک مشترک معنوی مفہوم ہے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو اپنے تمام مصادیق کے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ایک جامع معنی رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے سامنے سوالات ہیں کہ مفہوم وجود کے مشترک معنوی اور لفظی ہونے سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ بحث لغت کی بحث میں اشتراک لفظی اور معنوی کی بحث کی طرح ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیا یہ جو بحث ہے جس طرح منطق کے اندر اشتراک اور لفظی اور معنوی کی بحث کی جاتی ہے اس طرح کی صرف ایک مفہومی اور ذہنی بحث ہے، یا نہیں، بلکہ یہ جو بحث ہے اس ادب اور منطق کی اشتراک لفظی اور معنوی بحث کی نسبت ایک عمیق اور فلسفی الگ نوعیت کی بحث ہے۔ اور اسی طرح اسی بحث کے اندر کتنے اقوال پائے جاتے ہیں اور اشتراک معنوی اور لفظی پر دلائل کیا ہیں۔ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں یہاں اشتراک لفظی اور معنوی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ اشتراک لفظی کسے کہتے ہیں، اشتراک معنوی کسے کہتے ہیں۔ البتہ جو لغت اور منطق میں ہم جس طرح یہ بحث پڑھتے ہیں اشتراک لفظی اور معنوی کی، اسی طرح سے ہم یہاں پر پہلے ان کی تعریف کر دیتے ہیں کہ مشترک لفظی اور مشترک معنوی کسے کہا جاتا ہے۔ مشترک لفظی یعنی ایک لفظ کو متعدد معناؤں کے لیے جداگانہ طور پر وضع کرنا، یعنی واضح آتا ہے کسی بھی لغت کے اندر جو الفاظ کو معناؤں کے لیے وضع کرتا ہے وہ آ کر ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے نہیں بلکہ متعدد معانی کے لیے وضع کرتا ہے، اور وہ لفظ ہر معنی کے اندر اپنی ایک خاص معنی کا حامل ہوتا ہے جو اس کی دوسری معنی سے فرق کرتی ہے۔ اس کی مثال زبان عربی کے اندر عین کا لفظ ہے کہ عین کا لفظ اس کے لیے 70 معانی بیان کی گئی ہیں کہ عین ایک معنی کے اندر دوسری معنی سے فرق کرتا ہے۔ مثلا عین کی وہ جو 70 معانی بیان کی گئی ہیں، ایک معنی کے اندر عین آنکھ کی معنی میں ہے، جبکہ ایک دوسری معنی کے اندر عین جو ہے وہ پانی کے چشمے کی معنی میں ہے۔ تو اب یہ دونوں استعمال میں عین کا جو استعمال ہے، عین کی جو معنی ہے وہ ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہے۔ مشترک معنوی ایک لفظ کو ایک عام یعنی ایک کلی معنی کے لیے وضع کرنا جس کے متعدد مصادیق ہوں، یعنی ایک لفظ اور ایک معنی ہے، اس ایک لفظ کو ایک وسیع اور کلی معنی، ایک عام معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، پھر وہ عام اور وہ وسیع اور وہ کلی معنی اپنے تمام تر مصادیق کے اندر یکساں طور پر پائی جاتی ہے، ایک ہی طرح سے پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو مفہوم ہے، یعنی انسان کا جو لفظ ہے، اس کی جو معنی ہے یعنی جو مفہوم ہے اس لفظ کا، لفظ انسان کا، وہ ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسی معنی ہے کہ جو جامع ہے، جو کلی ہے، اور اس کے جتنے مصادیق ہیں ان تمام مصادیق کے اندر وہ ایک طرح سے پائی جاتی ہے۔ مثلا مفہوم انسان جو ہے، جب اس کو کسی ایسے شخص جو جس کا نام حسن ہے اس کے حوالے سے آپ استعمال کرتے ہیں، یا اسی لفظ کو آپ اطلاق کرتے ہیں مثلا حسن کے علاوہ کسی اور شخص پر، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی کا جو مفہوم ہے وہ دونوں جگہ پہ ایک ہی معنی رکھتا ہے، تو اس کو مشترک معنوی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارے سامنے اشتراک لفظی اور معنوی کا معنی سامنے آتا ہے۔ پھر یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے ہمارے لیے جو مورد بحث ہے، وہ سوال اس طرح سے ہے کہ مفہوم وجود کا اپنے مصادیق پر اطلاق کیسا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان موجود ہے اور درخت موجود ہے، پتھر موجود ہے، تو یوں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مفہوم وجود ہے اس کو مختلف مصادیق پر اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی مختلف قضایا بنائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ انسان الانسان موجود، اس طرح مثلا جو ہے
الحجر موجود، یوں مختلف چیزوں کے نام لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ان پر مفہوم وجود کو حمل کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان موجود ہے، درخت موجود ہے، پتھر موجود ہے اور بہت ساری چیزیں. تو ہر استعمال میں اور حمل و صدق میں، یعنی جہاں جہاں آپ اس مفہوم وجود کو حمل کرتے ہیں منطق کی اصطلاح کے مطابق، یعنی کسی بھی موضوع پر آپ اس مفہوم وجود کو جب حمل کرتے ہیں، جب اس پر یہ مفہوم وجود صادق آتا ہے، تو ہر استعمال اور حمل و صدق میں مفہوم وجود ایک ہی معنی رکھتا ہے. یعنی حمل و صدق جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی آپ جب مفہوم وجود کو کسی موضوع پر حمل کرتے ہیں اور اس پر مفہوم وجود صادق آتا ہے، تو یہ جو جتنے آپ قضایا بناتے ہیں، جہاں جہاں جس موضوع پہ آپ مفہوم وجود کو حمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان موجود ہے، حجر یعنی پتھر موجود ہے، تو آیا ان تمام استعمالات کے اندر، ان تمام حمل و صدق کے اندر، کہ یہ حمل و صدق منطقی اصطلاح ہے، یعنی ان تمام قضایا کے اندر کہ جو حملی قضایا ہے، کہ جہاں مفہوم وجود کو حمل کیا جا رہا ہے موضوع پر، آیا وہاں پر یہ مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہے ان تمام استعمالات کے اندر، ان تمام موارد کے اندر، یا ایک معنی نہیں رکھتا؟ پہلی صورت یعنی اگر ان تمام استعمالات کے اندر مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہے تو یہ مشترک معنوی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے کہا انسان موجود ہے، تو یہاں جو وجود اور موجود کا معنی ہے، اور پھر جب آپ نے کہا کہ درخت موجود ہے، وہاں پر جو موجود کا معنی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یعنی موجود اور مفہوم وجود کی جو ایک معنی ہے، وہ ان دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی اور مفہوم کی صورت میں یہ کلمہ وجود استعمال ہو رہا ہے. یا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام استعمالات میں مفہوم وجود ہر استعمال کے اندر ایک خاص معنی کا حامل ہے، بلکہ ہر استعمال میں اپنے موضوع کی معنی کے مطابق ہے. یعنی جہاں پر بھی آپ مفہوم وجود کو استعمال کر رہے ہیں، جس مورد کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر وہ مفہوم وجود دوسرے اپنے استعمالات سے فرق کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا ہر استعمال میں ایک معنی نہیں رکھتا، یعنی جہاں آپ مفہوم وجود کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس مفہوم وجود کی ایک خاص معنی ہوتی ہے، بلکہ ہر استعمال میں مفہوم وجود اپنے موضوع کی معنی کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا کہ الانسان موجود، تو اس دوسری صورت کے مطابق کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ مفہوم وجود کی تمام استعمالات کے اندر ایک معنی نہیں ہے، تو الانسان موجود کے اندر جو یہاں پر وجود کا معنی ہوگا وہی انسان ہی ہوگا، یعنی انسان ہی سے یہاں وجود کا معنی مختص ہے. اور پھر جب آپ نے کہا کہ پتھر موجود ہے، تو یہاں پر اس استعمال کے اندر جو وجود کا معنی ہوگا وہ اسی پتھر ہی کی معنی میں ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جب آپ نے کہا کہ مفہوم وجود اپنے تمام استعمالات کے اندر ایک معنی نہیں رکھتا، تو اس صورت میں جب آپ نے کہا الانسان موجود، تو یہاں پر یعنی گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس وجود کا معنی کیا ہے یہاں پر، یعنی الانسان انسان ہے. یا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر موجود ہے، تو یہاں وجود کا کیا معنی ہے، یہاں وجود کا معنی اسی پتھر سے ہے، یعنی یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پتھر ہے. تو بس یہ دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں کہ یا ہر استعمال کے اندر مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہے، یا اپنے تمام استعمالات کے اندر، تمام موارد کے اندر مفہوم وجود کا اپنا ایک خاص معنی ہے، اور وہ خاص معنی کیا ہوگا، اپنے اسی موضوع کی ہی معنی کے مطابق ہوگا. الانسان موجود، یعنی یہاں پر وجود کا معنی وہی انسان ہی ہے، اور کسی اور استعمال کے اندر وہاں پر وجود کا معنی اس کے اپنے موضوع کے مطابق ہوگا. تو بس پہلی صورت اگر ہوگی، یعنی تمام استعمالات میں مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہوگا، تو ہم اسے مشترک معنوی کہتے ہیں، اور دوسری صورت جو ہے وہ مشترک لفظی کی صورت ہے. اب جب یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ اشتراک لفظی اور معنوی کیا ہے، اور پھر اصل مسئلہ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفہوم وجود آیا مشترک لفظی ہے، یعنی اپنے تمام تر مصادیق کے اندر، استعمالات کے اندر ایک معنی نہیں رکھتا، ہر استعمال میں اس کی ایک خاص معنی ہے، یا یہ جو لفظ ہے اپنے تمام تر استعمالات کے اندر جہاں جہاں اسے استعمال کیا جاتا ہے، جس موضوع پر اس کو حمل کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی ایک ہی معنی مد نظر ہوتی ہے، دیگر تمام استعمالات میں کوئی اس کی الگ الگ معنی نہیں ہوتی،
تو اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشترک معنوی ہے۔ اب مسئلہ اور اصل بحث یہ ہے کہ آیا یہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی، اسی معنی اور توضیحات کے ساتھ جو ہم نے بیان کی۔ دوسرا سوال جو یہاں کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ آیا یہ بحث ادبی یا منطقی طریقے پر فقط مفہومی بحث ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ فقط ایک ذہنی بحث ہے کہ ہم نے ذہن میں قضایا بنائے اور پھر اسی ذہن کے اندر موجود جو ہم نے قضیہ بنایا، ہم نے مفہوم وجود کو ایک مفہوم کی صورت میں موضوع پر حمل کیا اور ہم نے کہا کہ الانسان موجود۔ تو یہ پوری گفتگو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم وجود آیا مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی ہے، فقط یہی مفاہیم ذہنی کی صورت میں مخصوص ہے اور محدود ہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر در واقع جو فلسفہ اصل واقعیت سے بحث کرتا ہے، واقعیات سے فلسفے کا سروکار ہے، بحث کچھ دور ہو جاتی ہے اس علم فلسفے سے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس بحث کو اسی ادبی اور ذہنی مفاہیم کی صورت میں جو اشتراک لفظی اور معنوی کی بحث کی جاتی ہے اس طرح تبیین کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفہوم وجود کی یہ جو بحث ہے، مذکورہ لغوی بحث اور اسی طرح فقط ذہنی مفہوم کی اس بحث سے عمیق تر مد نظر ہے۔ یعنی یہ جو یہاں پر فلسفے کے اندر ہم اشتراک لفظی اور معنوی کی صورت میں مفہوم وجود کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مفہوم وجود ایک مشترک معنوی ہے یا معنوی نہیں ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی مثلا عربی زبان کی کسی واضح سے ہماری بحث مرتبط ہو، ہم دیکھیں کہ اس نے مفہوم وجود کو کس معنی کے لیے وضع کیا ہے، آیا ایک معنی میں وضع کیا ہے اس کو، یا مثلا اس نے اس کو مشترک لفظی وضع کیا ہے، یا فقط ہم ذہنی طور پر مفاہیم ذہنی کے عنوان سے اس بحث کو محدود کر دیں۔ نہیں، بلکہ یہاں پر جسے بزرگان فرماتے ہیں کہ بحث عمیق تر ہے اس ذہنی مفاہیم کی نسبت، اور لغت کے اندر جو بحث کی گئی اشتراک لفظی اور معنوی کی اس سے عمیق تر ہے، بلکہ یہ بحث مقدمے میں بیان کیے گئے انکار سفسطے اور ادراک واقعیت سے مرتبط ہے۔ یعنی ہم نے مقدمے کے اندر انکار سفسطے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ انسان حضوری طور پر واقعیت کو درک کرتا ہے، اور پھر یہیں سے فلسفہ اس کی ضرورت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہم نے مقدمے کے اندر مباحث جو بیان کیے تھے، در واقع اشتراک معنوی کی یہ جو بحث ہے کہ ہم جہاں پر مفہوم وجود کو تمام تر اپنے استعمالات کے اندر ایک مشترک معنوی کے عنوان سے بیان کرنا چاہتے ہیں، مثلا فلسفی جو کہتا ہے کہ مشترک معنوی ہے یہ مفہوم وجود اپنے تمام تر استعمالات کے اندر، اس بحث کا جو سرچشمہ ہے وہ فقط ذہنی نہیں ہے، فقط مفہومی اور ذہنی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو سرچشمہ ہے یہ وہی تکوینی ہے، وہی نظام ہستی کے اندر موجود جو واقعیات ہیں ان کی نسبت جو انسان کا حضوری ادراک ہے، یہ تمام تر مفہوم وجود کے اشتراک معنوی کی بحث جو ہے اس کا سرچشمہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں توضیح اگر دے دوں، جسے بعض بزرگان نے یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام واقعیت کی جہت سے سفسطے کے مقابلے میں ایک حقیقت ہے۔ یعنی اگر آپ نظام ہستی کے اندر تمام ان واقعیات کو دیکھیں جیسے ہم نے مقدمے کے اندر بھی بیان کیا تھا، تو وہ تمام تر واقعیات ایک اپنی واقعیت کی جہت سے ایک زبان ہو کر، ایک حقیقت بن کر سفسطے کے سامنے ہے۔ سفسطہ یعنی واقعیت کا انکار، اور تمام تر یہ واقعیات ایک ہی حقیقت کے عنوان سے سفسطے کا جواب ہے، در واقع سفسطے کے مد مقابل ہیں۔ آپ نے حقیقت اور واقعیات کو جب قبول کیا، آپ نے واقعیات کا جب حضوری ادراک رکھا، تو یہ جو آپ واقعیات سے روبرو ہو رہے ہیں، ان تمام واقعیات کو ان کی واقعیت کی جہت سے سفسطے کے مد مقابل جانتے ہیں۔ لہٰذا ان واقعیات کے وجدانی اور حضوری ادراک سے ایک ہی ادراکی احساس حاصل ہوتا ہے۔ یہ بحث ہم نے مقدمے کے اندر کی تھی، اور پھر وہی ایک واحد مفہوم کی شکل میں ذہن میں منعکس ہوتا ہے۔ یعنی وہی حضوری ادراک آپ کو حاصل ہوا، یعنی آپ حضوری طور پر جب واقعیات سے روبرو ہوئے اور واقعیات کو آپ نے جانا، اب یہیں سے آپ کا ذہن منفعل ہوتا ہے اور ذہن کے اندر ایک ہی مفہوم شکل پاتا ہے جس کو ہم مفہوم وجود کا نام دیتے ہیں، اور یہی وہ مفہوم وجود ہے جو در واقع ان واقعیات کو ہمارے لیے حکایت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب واقعیات سے روبرو ہونے کی صورت میں ایک ہی نوعیت کا ادراک انسان احساس کرتا ہے اور حضوری طور پر وہ احساس انسان کو ہوتا ہے، تو یہاں ذہن منفعل ہوتے ہوئے ایک مفہوم جب اخذ کرتا ہے، تو جسے ہم نے مفہوم وجود کا نام دیا، تو وہی مفہوم ان تمام واقعیات پر ایک نوعیت سے
اور ایک ہی معنی سے صادق آ رہا ہوتا ہے. یعنی ذہن جب ان تمام واقعیات سے روبرو ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ذہن میں وہ جو مفہوم وجود منعکس ہوتا ہے ان تمام واقعیات کی حکایت کرتے ہوئے، تو اب یہ مفہوم وجود در واقع اس ایک ہی معنی سے ان تمام واقعیات کو حکایت کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس بھی واقعیت پر آپ ہاتھ رکھیں گے، یہ مفہوم وجود جو آپ کے ذہن میں آیا، یہ کس کو منعکس کر رہا ہے، یہ کس کی حکایت کر رہا ہے ذہن کے اندر؟ یہ اس واقعیت کی جہت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے. اور اس طرح اگر دوسری کسی واقعیت پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہی ایک مفہوم ذہنی وہی ایک مفہوم وجود ہے جو آپ کے ذہن میں اس دوسری واقعیت کی جہت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے. تو یوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں وجود کی صورت میں منعکس ہوتا ہے وہ ایک ہی معنی رکھتا ہے تمام ان واقعیات کی نسبت. اسی وجہ سے مفہوم وجود تمام واقعیات پر مشترک معنوی طور پر صادق آ رہا ہوتا ہے. تو جب بھی فلسفی اس مفہوم وجود کو مشترک معنوی کے عنوان سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاں جو اشتراک معنوی کا معنی ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مد نظر ہے. لہٰذا واقعیات پر مفہوم وجود کے اس حمل کا راز کہ جہاں آپ واقعیات پر مفہوم وجود کو صادق کر رہے ہوتے ہیں، حمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا راز تکوینی حقیقت میں ہے، نہ فقط ذہنی. یعنی فیلسوف اس مفہوم وجود کے حمل میں، یعنی جب اس کو حمل کرتا ہے کسی موضوع پر، یا جب یہ مفہوم وجود صادق آتا ہے کسی موضوع پر، تو فیلسوف فقط ایک ذہنی حالت میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوتا، اس اعتبار سے کہ فقط ذہن میں اس مفہوم کو ایک معنی حاصل ہے اور اسی ذہن کے اندر وہ واقعیات پر اس کو حمل کر رہا ہوتا ہے، اور خارج سے اس کا نظام ہستی سے اس کا کوئی جو ہے وہ بیرونی دنیا سے اس کا کوئی رابطہ اور ارتباط نہیں ہے، بلکہ اس تکوینی بنیاد کے سبب اس مفہوم وجود کو ایک فیلسوف جو ہے وہ ان واقعیات پر اپنے ذہن کے اندر جب قضیہ بناتا ہے اور واقعیات پر اس مفہوم وجود کو حمل کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ انسان موجود ہے، تو اس کی نگاہ اور اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ در واقع ان واقعیات کی طرف ہوتی ہے جو نظام ہستی کے اندر ہیں، اس تکوین کی طرف ہوتی ہے کہ جہاں سے یہ مفہوم وجود انسان کے ذہن میں اس انفعالی حالت کی صورت میں منعکس ہوا تھا. تو بس یہاں سے بات روشن ہو جاتی ہے کہ اشتراک معنوی کی یہ جو بحث ہے وہ فقط لغوی اور ایک ذہنی مفہوم کی حد میں نہیں ہے، اور اس طرح اس کو فقط جو ہے وہ ایک ذہنی مفاہیم کی صورت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے بھی عمیق تر یہ بحث ہے اور ایک فلسفی رنگ میں یہ بحث ہے. اور فلسفی رنگ تب ہوتا ہے جب انسان واقعیات اور نظام ہستی اور تکوین سے مباحث کو مرتبط کرے. اب یہاں پر اس مسئلے کے بعد کہ جب ہم نے دیکھا کہ اشتراک لفظی اور معنوی کا معنی کیا ہے ادبیات کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اور پھر ہم نے اصل مسئلے کو روشن کیا کہ بحث ہماری اس میں ہے کہ مفہوم وجود جب اپنے موارد اور اپنے مصادیق پر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آیا یہ اشتراک لفظی کی صورت میں ہے یا یہ اشتراک معنوی کی صورت میں ہے، یعنی یہ ایک معنی رکھتا ہے تمام ان مصادیق کے اندر، یا نہیں ہر مصداق اور ہر استعمال کے اندر اس کا الگ معنی ہے. اور پھر اس نقطے کو بھی ہم نے بیان کیا کہ بحث جو ہے وہ فلسفی انداز سے ہے، نہ فقط مفہوم ذہنی اور نہ فقط ایک لغوی بحث کے عنوان سے. تو پھر اگلے مرحلے میں ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کتنے اقوال پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں 3 قول نظر آتے ہیں، 3 نظریے نظر آتے ہیں. پہلا نظریہ مفہوم وجود تمام موارد مشترک معنوی ہے، اور یہ علامہ کی نظر ہے اور درست نظریہ ہے اس کتاب کے مطابق کہ مفہوم وجود تمام اپنے استعمالات کے اندر مشترک معنوی ہے، یعنی اس مفہوم وجود کی ایک ہی جامع معنی ہے کہ جو تمام مصادیق کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ تمام موارد میں مشترک لفظی ہے، کہ ابوالحسن اشعری کی طرف یہ قول نسبت دی جاتی ہے اور یہ قول نادرست ہے، یعنی اس قول کو رد کیا جائے گا ادلہ کے ذریعے اس کتاب کے اندر. جب ہم کہتے ہیں کہ تمام موارد میں مشترک لفظی ہے تو ہم نے اس کی توضیح بھی دے دی کہ ہماری مراد مشترک لفظی سے یہاں پر کیا تھی. جیسے ہم نے کہا کہ مشترک معنوی یعنی ایک جامع معنی رکھنا اپنے تمام مصادیق کے اندر. اب مشترک لفظی یعنی جس موضوع پر مفہوم وجود حمل ہوگا وہاں اس کا معنی اسی موضوع کے مطابق ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے چونکہ آگے ہم نے اس خاصیت کو دیکھنا ہے. مشترک لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ
کسی بھی چیز پر، کسی بھی موضوع پر آپ مفہوم وجود کو حمل کرتے ہیں تو وہاں پر اس موجود کا معنی کیا ہوگا؟ خاص ہوگا، اسی استعمال کے اندر اسی موضوع کے ساتھ، موضوع کے مطابق وہ معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود، تو اشتراک لفظی کے نظریے کے مطابق یہاں پر مفہوم وجود کا معنی کیا ہوگا؟ اسی موضوع یعنی الانسان کے ہی مطابق معنی ہوگا۔ یعنی یہاں پر دوسرے الفاظ میں اس کا معنی یہ ہے کہ الانسان و انسان، دوسرے الفاظ کا معنی یہ ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کسی اور قضیے کے اندر، کسی اور استعمال کے اندر آپ کہیں گے مثال پتھر موجود ہے، تو وہاں پر اس وجود کا معنی خاص ہوگا جو اس الانسان موجود کے استعمال سے فرق کرے گا۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ بھی اشتراک لفظی کا ہے، لیکن پہلا یہ جو نظریہ اشتراک لفظی کا تھا دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کیا، یہ مطلق طور پر تھا، یعنی یہ قائل تھے کہ وجود کا جو مفہوم ہے یہ مشترک لفظی ہے جہاں پر بھی استعمال ہو۔ لیکن یہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ اس اشتراک لفظی کا قائل ہے، لیکن یہ اس کو محدود جان رہا ہے دو چیزوں کے اندر، یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان یہ مشترک لفظی ہے۔ یعنی یہ ان کے قول کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود میں جب یہ وجود کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں اس کی ایک خاص معنی ہے، اور پھر جب یہی مفہوم وجود ممکنات کے اندر یعنی مخلوقات کے اندر کسی بھی ایک مخلوق اور ممکن الوجود کے بارے میں استعمال ہوگا تو وہاں پر اس کا ایک خاص معنی ہوگا، ایک الگ معنی ہوگا جو واجب الوجود میں استعمال کیے گئے مفہوم وجود سے فرق کرے گا، اور یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اشتراک لفظی کے یہ دو نوعیت کے نظریے ہیں، ایک مطلق طور پر اشتراک لفظی کا نظریہ ہے، اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے کہ واجب الوجود میں مفہوم وجود کا خاص معنی اور پھر ممکن الوجود کے اندر اس مفہوم وجود کا ایک الگ اور خاص معنی ہے۔ اب ان اقوال کے بعد دلائل جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، میں ان دلائل کو یہاں پر جتنا وقت جو ہے ہمارے پاس ہے اشارہ کر دیتا ہوں، اور پھر اگر مزید جو دلائل یا نکات رہ جائیں گے تو اس کو ہم اگلے درس کے اندر دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ دلائل سے پہلے یہاں پر جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ مفہوم وجود کا مشترک معنوی ہونا ایک بدیہی مسئلہ ہے۔ یعنی مفہوم وجود کو جب ہم کہتے ہیں کہ مشترک معنوی ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے دلیل چاہیے، بلکہ یہ روشن اور خود سے ایک واضح مسئلہ ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی توجہ اس سلسلے میں کرے اور نظام ہستی کے اندر واقعیات جب انسان روبرو ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ مفہوم وجود انسان کے ذہن میں منعکس ہوتا ہے اور کس طرح وہ حکایت کر رہا ہے، جو ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کر دیا، اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو یہ مسئلہ روشن ہے۔ اسی وجہ سے علامہ نے نہایہ میں سے بدیہیات میں سے جانا ہے، یعنی وہاں پر دلائل نہیں دیے اور اس کو بدیہی جانا ہے، اور اس طرح یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ بس یہاں جو استدلال بیان کیے جا رہے ہیں وہ فقط تنبیہ کے باب سے ہیں، یعنی فقط ایک توجہ دلانے کے باب سے ہیں، اذہان کو متوجہ کرنے کے باب سے ہیں، وإلا کوئی استدلال اور برہان اس باب سے نہیں ہے کہ یہ اشتراک معنوی کا مسئلہ کوئی نظری مسئلہ ہے، یعنی غور و فکر کا محتاج ہے، بدیہی اور روشن نہیں ہے، لہٰذا اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، نہیں، فقط تنبیہ کے باب سے ہیں۔ تو پہلی دلیل یہاں پر جو دی جاتی ہے اس کے دو مقدمے اور ایک نتیجہ ہم لیں گے یہاں سے۔ پہلا مقدمہ یہ کہ ہم وجود کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وجود یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ اسی طرح پھر ممکن الوجود کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ وہ ممکن الوجود مثلا جوہر ہے یا عرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر جوہر کو تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم عرض کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یعنی وجود دروا کے تقسیم ہو رہا ہے کہ آیا یہ وجود واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، بس وجود کے دو قسم ہوئے۔ اس طرح اور مزید اقسام، یہ بس بات واضح ہے کہ مفہوم وجود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو اپنے لیے اقسام رکھتا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ تقسیم تب صحیح ہوگی جب مقسم اپنے اقسام میں موجود ہوگا، اور یہ علم منطق کے اندر ہم مفصل پڑھتے ہیں قسمت کی اس بحث کے اندر کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں چیزوں کو، ایک مرتبہ ہم تقسیم نظام ہستی میں باہر اور خارج میں بیرونی دنیا میں کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں، اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں، وہ تقسیم یہاں مد نظر نہیں ہے۔ یہاں پر عقلی تقسیم مد نظر ہے کہ جب انسان اپنے ذہن اور عقلی قوت کے ذریعے مفاہیم کو تقسیم کرتا ہے، تو یہاں پر تقسیم عقلی مد نظر ہے کہ مفہوم وجود کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم تب صحیح ہوگی جب مقسم اپنے اقسام میں ایک ہی معنی میں موجود ہو۔ اور یہ بحث ہم علم منطق کے اندر قسمت کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جب تقسیم کی بحث کی جاتی ہے
تو وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے عقل اور ذہنی اعتبار سے مفاہیم کو تقسیم کرتے ہیں تو علم منطق کے مطابق تقسیم کے اصولوں کے مطابق تقسیم تب درست ہوتی ہے جب اس چیز کو جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مقسم یعنی جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے تمام اقسام کے اندر ایک جامع معنی کے ساتھ، ایک ہی واحد معنی کے ساتھ موجود ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی تقسیم کیسے انجام پاتی ہے؟ جب آپ ایک جامع معنی رکھنے والے مفہوم کے ساتھ کچھ قیودات لے آتے ہیں، اس کو کوئی قید دیتے ہیں، اور اس قید کی وجہ سے وہ جو جامع معنی ہوتی ہے وہ مقید ہو جاتی ہے اور ایک قسم سامنے آتا ہے۔ پھر جب اسی جامع معنی کو ایک اور قید کا اضافہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اور قسم سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب یہ دو قسم سامنے آ گئے تو یہ اضافی یعنی قیود کے اضافی کرنے سے یہ دو قسم سامنے آئے۔ کس کو آپ نے یہ قیودات اضافہ کیے؟ اسی ایک جامع معنی اور مفہوم کو، یعنی وہ ایک جامع معنی اور مفہوم کے ساتھ جب آپ نے ایک قید کو اضافہ کیا تو وہاں پر دو جز حاصل ہوئے، ایک وہی عام معنی اور ایک اس کا وہ خاص قید، خاص جس نے اس کو اس عام معنی کو مخصوص کر دیا ایک قسم کے اندر۔ اس کی مثال آپ جیسے علم ادب کے اندر ہم جب کلمے کی بحث کرتے ہیں تو کلمے کو تقسیم کرتے ہیں اسم فعل اور حرف کی طرف۔ اب کلمہ اپنے اقسام یعنی اسم فعل اور حرف کے اندر ایک جامع معنی رکھتا ہے، یعنی اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اسم اگر کلمہ ہے تو فعل کلمہ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسم بھی کلمہ ہے تو فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، یعنی ان تینوں کے اندر کلمے کی جو ہے وہ ایک معنی پائی جاتی ہے جو مشترک ہے۔ لیکن اسی مشترک معنی کے ساتھ جب کچھ قیودات کا اضافہ کیا گیا تو وہی کلمے کی معنی ایک قسم میں اسم کی صورت میں سامنے آتی ہے، ایک میں فعل اور ایک میں حرف کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو تقسیم اس طرح ہوتی ہے، یعنی جہاں مقسم اپنے اقسام کے اندر ایک ہی معنی کے ساتھ موجود ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ قیودات ساتھ ہوتی ہیں اور ان قیودات کی وجہ سے وہ اقسام سامنے آتے ہیں اور یہ اقسام ایک دوسرے سے پھر جدا ہوتے ہیں، لیکن مقسم یعنی وہ جسے آپ نے تقسیم کیا ہے وہ ان اقسام کے اندر موجود ہے۔ اب یہ دو مقدمے آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے مفہوم وجود کو دیکھا کہ وہ اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا۔ اب دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم تب درست ہے جب مقسم اپنے اقسام کے اندر ایک معنی کے ساتھ موجود ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس وجود اپنے تمام اقسام میں مشترک معنوی کے طور پر موجود ہے، یعنی وجود اپنے تمام اقسام کے اندر ایک ہی معنی کے ساتھ موجود ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، اور یہی وہی اشتراک معنوی کی معنی ہے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ مشترک معنوی یعنی کیا؟ یعنی جہاں ایک مفہوم اپنے تمام مصادیق کے اندر ایک معنی کے ساتھ موجود ہو۔ اب جب وجود اقسام کی طرف تقسیم ہوا اور قسمت کے شرائط میں سے، اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ مقسم اپنے اقسام میں ہوتا ہے ایک ہی معنی کے ساتھ، تو پس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود اپنے اقسام کے اندر موجود ہے ایک ہی معنی کے ساتھ، کیونکہ اگر وجود اپنے اقسام کے اندر ایک واحد معنی کے ساتھ موجود نہ ہوگا تو قسمت کا جو اصول ہے، تقسیم کا جو اصول ہے، جو اس کے لیے شرط ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور جب تقسیم کا اصول خراب ہوگا تو آپ وجود کو تقسیم نہیں کر پائیں گے، وہ پہلا مقدمہ خراب ہوگا، جبکہ پہلا مقدمہ تو قابل انکار نہیں ہے، وجود کی تو ہم اقسام دیکھ رہے ہیں کہ وجود تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مفہوم وجود جو ہے وہ مشترک معنوی ہے۔ اب یہاں تک جو علامہ نے عبارت دی ہے اور اس دلیل کو بیان کیا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں عبارت کے اندر، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو آگے کے نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، فرماتے ہیں کہ اس مرحلے اولا کی دوسری فصل جو ہے وہ اس عنوان کے بارے میں ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ یحمل الوجود علی موضوعاته بمعنى واحد اشتراکا معنویا، یہ نظر علامہ طباطبائی ہے کہ جو مفہوم وجود کے مشترک معنوی ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ یحمل الوجود علی موضوعاته، وجود کو اپنے موضوعات پر، اپنے مصادیق پر حمل کیا جاتا ہے بمعنی واحد، ایک ہی معنی سے، اشتراکا معنویا، اشتراک معنوی کی صورت میں، یعنی وجود کا مفہوم اور یہ جو وجود اپنے موضوعات پہ حمل ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں دی، آپ نے کہا الانسان موجود، تو یہاں پر الانسان موضوع بنا اس مفہوم وجود کے لیے، اور وجود کو اس انسان پہ حمل کیا گیا۔ تو یہ جب وجود حمل ہوا انسان پر اور الانسان موجود کہا گیا، یہاں پر وجود
کہ اور جتنے موضوعات ہیں، یعنی آپ نے پھر پتھر پر بھی اس موجود کو حمل کیا اور کہا آپ نے کہ پتھر موجود ہے، پھر آپ نے درخت پر اس کو حمل کیا، آپ نے کہا کہ درخت موجود ہے، تو یوں آپ نے جن جن موضوعات پر وجود کو حمل کیا، یہ وجود اپنے تمام ان موضوعات پر حمل ہونے کی صورت میں ایک معنی رکھتا ہے، مشترک معنوی ہے۔ کہیں پر بھی ایک استعمال کے اندر مفہوم وجود کا معنی اس کے دوسرے موضوعات کے اندر جو معنی وجود کا ہے اس سے الگ اور جدا نہیں ہے۔ تو بس یہ جو ہے علامہ کی نظر ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے اپنے تمام مصادیق کے اندر۔ اب دلائل کیا ہیں اس پر؟ اچھا، میں نے کچھ نکات طرف اشارہ کر دیا تھا جو مفید ہیں یہاں پر، جسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ یہ اشتراک معنوی کی جو بحث ہے فقط اس طرح لغوی اشتراک معنوی اور لفظی کی بحث کی طرح نہیں ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ فقط مفاہیم ذہنی سے محدود نہیں ہے، یعنی یہ نہ جانا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس بحث کا جو سرچشمہ ہے، جو اس کا راز ہے، وہ فقط ان مفاہیم ذہنی تک محدود ہے، نہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اس اشتراک معنوی بحث کا جو دروا کے سرچشمہ ہے وہ تکوین ہی ہے، یعنی نظام ہستی کے اندر جو واقعیات موجود ہیں اور پھر انسان ان واقعیات سے جب روبرو ہوتا ہے اور یوں سفسطے کا انکار کرتا ہے، وہیں سے انسان کے ذہن میں مفہوم وجود منعکس ہوتا ہے۔ تو درواقع مفہوم وجود جو انسان کے ذہن میں ہے یہ حکایت کر رہا ہوتا ہے ان واقعیات کو ان کی واقعیت کی جہت سے۔ تو ہماری جو بحث ہے وہ فقط مفہوم ذہنی تک محدود نہیں ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کے اندر قضایا بناتا ہے، قضیے بناتا ہے، وہاں پر موضوع محمول ترتیب دیتا ہے، مفہوم وجود کو موضوع پر حمل کرتا ہے اور الانسان موجودن کہتا ہے، لیکن اس پوری بحث کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ بحث فلسفی اور دقیق تر ہے، فقط مفاہیم ذہنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا جو راز ہے، جو سرچشمہ ہے، وہی تکوین ہے، نہ فقط ذہنی۔ تو یہ ایک نقطہ جو ہم نے توضیحات کے اندر بیان کیا تھا، اہمیت کا حامل ہے، اس کی طرف آپ متوجہ رہیں، اور دیگر اقوال کی طرف ہم نے اشارہ کیا جو آگے علامہ بیان کریں گے۔ اور پھر ایک اہم نقطہ جو آپ کے ذہن میں رہے آخر بحث تک وہ یہ تھا کہ اشتراک معنوی کی کیا خاصیت ہے اور اشتراک لفظی کی کیا خاصیت ہے۔ اگر ہم نے مفہوم وجود کو مشترک معنوی کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر مفہوم وجود کو ہم نے مشترک لفظی کہہ دیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا، یہ آپ کے اذہان میں ہونا چاہیے۔ مفہوم وجود اپنے تمام موضوعات کے اندر مشترک معنوی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جامع معنی رکھتا ہے۔ مفہوم وجود اپنے تمام موضوعات کے اندر اگر ہم کہیں کہ نہیں مشترک معنوی نہیں ہے، مشترک لفظی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موضوع پر جب مفہوم وجود حمل ہوگا تو اسی موضوع سے اس کا معنی خاص ہو جائے گا، پھر دوسرے استعمال کے اندر اس موضوع سے وہ معنی خاص ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ مشترک لفظی ہے، جبکہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ کے مطابق مفہوم وجود جب موضوعات پر حمل کیا جاتا ہے تو وہ مشترک معنوی کی صورت میں حمل کیا جاتا ہے۔ میں توضیحات تکرار کر رہا ہوں بار بار اس لیے کہ ابتدائی مسائل ہیں اور اصل مسئلہ بہتر انداز سے ذہن میں بیٹھے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، دلیل کیا ہے اس بات پر جو ہم نے توضیحات کے اندر بیان کر دی؟ اَنَّا نُقَسِّمُ الْوُجُودَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، ہم وجود کو اس کے مختلف اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں، كَتَقْسِيمِهِ إِلَىٰ وُجُودِ الْوَاجِبِ وَوُجُودِ الْمُمْكِنِ، جیسے اس مفہوم وجود کو تقسیم کرنا وجود واجب اور وجود ممکن کی طرف، یعنی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ایک وجود وجود واجب ہے اور ایک وجود وجود ممکن ہے۔ وَتَقْسِيمِ وُجُودِ الْمُمْكِنِ إِلَىٰ وُجُودِ الْجَوْهَرِ وَوُجُودِ الْعَرَضِ، اس طرح ممکن کو پھر تقسیم کرنا کہ وجود جوہر کی طرف اور وجود عرض کی طرف، کہ ایک وجود ممکن وجود جوہر ہے اور ایک ممکنات میں وجود جو ہے وہ وجود عرض ہے۔ یہ فقط اسامی اور نام کی حد تک آپ سن لیں، انشاءاللہ ان کی توضیحات آگے آئے گی۔ ثم وجود الجوہر الی اقسامہ، پھر جوہر کے وجود کو ہم تقسیم کرتے ہیں اب اس کے اپنے اقسام کی طرف، وہ وجود العرض الی اقسامہ، پھر اس کے عرض کے وجود کو اس کے اپنے اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں۔ کہ بہرحال ہماری یہ ایک مثال کے عنوان سے تقسیم بیان کرنا تھی اور ان کی توضیحات آگے اپنی جگہ پر آئے گی۔ یہاں ایک بات، ایک مقدمہ جو ہم نے بیان کیا واضح ہوا کہ وجود پس اپنے اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور دوسرا مقدمہ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّقْسِيمَ يتوقف فی صحته علی وحدۃ المقسم ووجودہ فی الاقسام، اور یہ بات روشن ہے قسمت کے اصول کے اندر علم منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ تقسیم اپنی صحت میں، یعنی وہ تقسیم صحیح قرار پائے، اس بات میں وہ موقوف ہے اس بات پر کہ مقسم واحد ہو اور موجود ہو اپنے اقسام کے اندر، یعنی مقسم اپنے اقسام کے اندر موجود ہو اور واحد ایک معنی رکھتا ہو، اس بات پر اس تقسیم کا صحیح ہونا موقوف ہے۔ تو بس لہٰذا یہ دو مقدم جب سامنے آ گئے، نتیجہ خود بخود ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس کو علامہ نے نتیجے اتنا واضح تھا جس کو بیان نہیں کیا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بس اگر وجود اپنے اقسام کی طرف تقسیم ہو رہا ہے
اور تقسیم تب صحیح ہے جب وہ اپنے اقسام کے اندر مقسم جو ہے موجود ہوگا ایک معنی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس مفہوم وجود جو ہے وہ اپنے اقسام کے اندر ایک ہی معنی کے ساتھ موجود ہے، اور یہی ایک ہی معنی کے ساتھ اپنے اقسام میں مفہوم وجود کا موجود ہونا، دوسرے الفاظ میں وہی اس کا مشترک معنوی ہونا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.